میں صاحب کتاب طاہرہ رضا صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ خود اپنی کتاب اور اپنے کلام کے بارے میں اور اپنے اس شعری سفر کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ ویسے ان کی کتاب میں جو ہے وہ عباس ثابت صاحب کا فلیب ہے، افتخار عارف صاحب کا ہے، مونا شہاب صاحبہ کا مضمون ہے، اشفاق حسین صاحب کا بھی ہے، اور ایک اور ہے تو دائرہ بتائیں گی اور آپ سب وہ پڑھیے تو انشاءاللہ آپ کو کتاب کے ان کے شعری سفر کے بارے میں آگاہ بھی ہوں گے۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی کہ اس نے مجھے ایسی صلاحیت دی کہ میں کچھ اچھا لکھ سکوں، اور اس کے بعد اپنی والدہ صاحبہ والد صاحب کا کہ ان کی تربیت کا ہی اثر ہے، اور ہمارے اجداد کا جو ہمیں ورثہ ملا ہے اس کی وجہ سے میں یہاں پر موجود ہوں۔ ہماری فیملی میں ایک ہی شاعر گزرے ہیں، اور وہ اتنے بڑے ہیں کہ فیض احمد فیض صاحب، شاید تھوڑا بہت اس کا کچھ اثر آ گیا کہ میں کچھ کہہ سکتی تھی۔ اس کے بعد میں اپنی فیملی، اپنے ہسبینڈ زاہد ملک صاحب کہ ان کی سپورٹ ہر لمحہ میرے ساتھ رہی ہے، اور یہ کتاب کی جو اشاعت، اس کی رونمائی اور سارا ہے، اس میں ان کا مکمل تعاون بھی رہا۔ اور جہاں میں تھوڑی سی ڈس ہارٹ فیل کرتی تھی، پتہ نہیں کیسا ہوگا سب کا میرے اشعار پڑھ کے تاثرات کیا ہوں گے، تو یہ مجھے بہت کرتے تھے، حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ نہیں انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا۔ تو آئی ایم سو گریٹفل فار ہم۔ میری سسٹر حمیرہ، انہوں نے میرا پہلا شعر بھی پڑھا ہے، اور اب جو میں لکھ رہی ہوں وہ بھی ان کی نظر سے گزرا ہے، تو تھینک یو فار یور پیشنس اینڈ حوصلہ افزائی۔ اور مونا شہاب، یہ مجھے جانتی ہیں، یہاں میرا خیال ہے کہ جب سے میں امریکہ میں ہوں یہ جانتی ہیں کہ میں لکھ رہی ہوں، اور اب یقین کیجیے جو میں یہاں شکاگو میں یہاں اس مائک ٹائس پر کھڑی ہوں تو وہ بھی انہی کی وجہ سے ہے، کیونکہ میں اپنی شادی کے بعد میں نے چھوڑ دیا تھا لکھنا، کیونکہ ہم آؤٹ آف کنٹری موو ہو گئے تھے، اور پھر بس مصروفیات میں بالکل شعر لکھنا ہی بھول گئی تھی۔ تو کووڈ میں جب ایک پروگرام کے سلسلے میں انہوں نے مجھے ڈھونڈ نکالا، اور انہوں نے کہا نہیں یو کین ڈو اٹ، اب لکھو۔ میں نے کہا آپ ہی میرے سے لکھا نہیں جا رہا، آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو رائٹ۔ تو ان کے کہنے پہ میں نے پھر لکھنا شروع کیا، اینڈ تھینک یو فار دیٹ۔ انہوں نے بہت سارے پروگرامس میں مجھے شامل کیا، اسی وجہ سے عابد رشید صاحب سے تعارف ہوا، اور میں شکاگو میں بھی متعارف ہوئی۔ تھینک یو فار آل دیٹ۔ تابی صاحب، اگر میرا خیال ہے ان کا مجھے تعاون نہیں حاصل ہوتا کتاب کی اشاعت کے لیے، تو ابھی بھی میں سوچ رہی ہوتی کہ مجھے اپنا شعری مجموعہ جو ہے شائع کروا لینا چاہیے۔ تو تھینک یو سو مچ، آپ کی انکریجمنٹ، آپ کا سارا جو یہاں یہ میرا شعری مجموعہ آ گیا ہے تو اسی وجہ سے ہے کہ آئی ایم سو گریٹفل۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے اظہار خیال کیا ہے اس کتاب میں شامل کرنے کے لیے، حمیدہ شیمون صاحبہ ہے، مونا شہاب صاحبہ ہے، طابی صاحب ہے، اور افتخار حسین عارف صاحب بھی، تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے پڑھا اور اس پہ سارے خیال کیا۔ اشفاق حسین صاحب آنسو کہ بہت خوبصورت لکھا، اور مجھے خود لگنے لگا کہ واقعی میں نے کچھ لکھا ہے، اور آج آپ سب کی جو موجودگی ہے، خاص طور پہ مونا آپی ہے، ابھی ہمارے شہر کے بہت معززین سب، ایک ایک کا نام میں نہیں لیکن آپ سب ابھی سن چکے ہیں، اس کے علاوہ اکرام بسرا جٹ بھائی تو ہیز آلسو فرام سرگولا۔ تو اچھا لگتا ہے جب آپ کو اپنا کوئی گرائی ملتا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے کہ اپنے شہر کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ ہم سبھی ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ سب کا ہی سامان بکھرا پڑا ہے ان دو ملکوں میں، کئی ملکوں میں ایکچولی، تو اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ ہم بہت کچھ اپنے ساتھ لا ہی نہیں سکتے۔ یادیں ہوتی ہیں، گلیاں ہوتی ہیں، اپنے گھر ہوتے ہیں، خاندان ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، سب رہ جاتے ہیں ادھر، ان کی کچھ ہم ٹکڑے چھوٹے چھوٹے لے آتے ہیں اپنے ساتھ، اور اس میں کہتے ہیں کہ اس لیے دیس کو پردیسی چلے آتے ہیں
اس لیے دیس کو پردیسی کھچے جاتے ہیں، اپنا سامان جو سارا نہیں لا پاتے ہیں، اور زندگی جن کے بنا سانس نہیں لے پاتی، جائیں پردیس تو وہ رابطے کٹ جاتے ہیں۔ تو میرا جو پہلی غزل جس پہ مجھے انعام ملا تھا کالج میں، اس کا ایک شعر ہے کہ انہی راستوں میں ملے تھے ہم، انہی راستوں میں ملے تھے ہم، انہی پتھروں پہ چلے تھے ہم، مگر ایک عجیب سا فاصلہ آگے بچ گیا ہے جو طے نہیں۔ تو یہ بالکل ابتدائی سفر تھا، اور اپنے ہسبینڈ کے لیے کہ تو جو ہر قدم میرے ساتھ ہے تیرا شکریہ، تو جو ہر قدم میرے ساتھ ہے تیرا شکریہ، میرے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہے تیرا شکریہ۔ تو اب آپ سب کے یہاں آنے پر بہت شکر گزار ہوں۔ جی، تو جو ہر قدم میرے ساتھ ہے تیرا شکریہ، تو جو ہر قدم میرے ساتھ ہے تیرا شکریہ، میرے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہے تیرا شکریہ۔ تو اس کے بعد میں اب سب کی شکر گزار ہوں، فرداً میرے بہت سارے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ جو میں پہلے بھی دیکھتی ہوں۔ بہت حوصلہ افزائی ہوئی ہے میری آپ کے آنے سے، میری فرینڈس ہیں، نیبرز ہیں، فیملی کے افراد ہیں، اور دور دور سے جو یہاں موجود ہیں، مولانا شہاب پاشا صاحب، عتیق حیدر صاحب، خرم سہیل صاحب، میں فرداً آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ آئے اور آپ نے میری حوصلہ افزائی کی۔ آئی فیل سو بلیسڈ کہ آپ سب یہاں ہیں۔ ساجدہ کاظمی صاحبہ، وہ ہماری بہت اچھی شاعرہ ہے، اور مجھے بہت اچھا لگا کہ میرے علاوہ بھی کوئی خاتون یہاں ہے۔ سیما آبدی کو میں مس کر رہی ہوں، کسی وجوہات سے آ نہیں سکیں۔ تو آپ سب کا، اپنی پوری ٹیم کا، پروفیسر مسعود قریشی صاحب کا، وہ ساری تنظیمیں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ آئی کین گرو ود دیم، ان سب کی میں شکر گزار ہوں۔ جیسے افضل الرحمن صاحب کی ہے، ابھی رشید صاحب کے تکن میں شکانگو آئی وہ پارٹ آف دیٹ، پنجابی ساجد چودھری صاحب، اور خاص طور پہ مسعود قریشی صاحب کے، انہوں نے مجھے اتنا کانفیڈنس دیا کہ پہلے میں شاعری پڑھنے آتی تو آئی ہیڈ لائک سویٹی ہیئرز آفٹر دس، لیکن اتنا ہو گیا کہ اب میں بغیر کسی نروسنس کے بات کر لیتی ہوں، اور انہوں نے بہت کانفیڈنس شو کیا، اور اس کے لیے میں بہت تھینکفل ہوئی کی۔ اور نظر نقوی صاحب اور نون جاوید صاحب نے نظم لکھی، بہت شکریہ۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں کچھ اشعار، اگر کسی وجہ سے کوئی میری پیرات اگنور ہو گیا، میں معافی چاہوں گی، اور اب میں سب کے شکر گزار ہوں۔ اب میں کچھ اشعار پیش کروں گی آپ کی خدمت میں، ابھی کر دوں، ٹھیک ہے؟ تو میں کچھ اشعار اس بک میں سے آپ کی اشعار اور کچھ غزلیات پیش کروں گی، آپ سب کی اجازت سے، اپنے سینئرس تابع صاحب خاص طور پہ۔ تو بسم اللہ۔ یہ پہلے کیونکہ میں نے ہم بھی لکھی اور نعت بھی لکھی، تو میں وہیں سے ایک کچھ تھوڑا سا پہلے حمدیہ اشعار کہ تیری ثنا کا یہ فائدہ ہے، سکون دل میں اتر رہا ہے، مگر جو دھڑکن میں بے کلی ہے، خدایا مجھ کو وہاں بلا لے، جہاں پہ زمزم کا ایک کنواں ہے، قریب مروہ ہے اور صفا ہے، قریب آقا کی بھی گلی ہے، خدایا مجھ کو وہاں بلا لے۔ میں کھانے کے دوران شکریہ۔ اور اس کے بعد کچھ اشعار نعت کے، اس کے بعد میں جاؤں گی شاعری کی طرف کہ کرم کی کیجیے برسات آقا سے میرے کہنا، کرم کی کیجیے برسات آقا سے میرے کہنا، سمجھ جائے یہ میری ذات آقا سے میرے کہنا، مدینے کو چلے ہو تو میری آنکھیں بھی لے جانا، مدینے کو چلے ہو تو میری آنکھیں بھی لے جانا، زیارت کے ہوں کچھ حالات آقا سے میرے کہنا، اور معتب تم وہاں پر بیٹھنا اور مدعا کرنا، معتب تم وہاں پر بیٹھنا اور مدعا کہنا، کم جائے خیرات آقا سے میرے کہنا۔ خیانت جھوٹ غالب ہے، یتیموں کو ستاتے ہیں، خیانت جھوٹ غالب ہے، یتیموں کو ستاتے ہیں، نہیں قابو میں اب حالات آقا سے میرے کہنا،
اور سوالی بن کے جانا اور کاسا ہاتھ میں رکھنا، سوالی بن کے جانا اور کاسا ہاتھ میں رکھنا، میری کوئی نہیں اوقات آقا سے میری کہنا۔ تو اور ایک اور غزل، اور اس کے بعد میں خود ہی پڑھ سکیں گے، اور میں کچھ اس میں سے سناتی ہوں جی۔ یہ میرے شعر نظم سنا، ایک دو اشعار ہوتے۔ نہ کوئی شکوہ کیا نہ تانا دیا ہے مجھ کو، نہ کوئی شکوہ کیا نہ تانا دیا ہے مجھ کو، گھنے درختوں نے صرف سایہ دیا ہے مجھ کو۔ یہ ہے کہ ہمیں درخت یہاں بہت سے موجود ہیں، شکریہ آپ سب کے ہونے کا یہاں۔ تمام اسلاف میری صورت میں جی رہے ہیں، کسی نے آنکھیں کسی نے چہرہ دیا ہے مجھ کو۔ یہ جو ایک غزل ہے میری، یہ کافی یہاں کھوتی ہے کہ ہوتا ہے تماشا در و دیوار کے اندر، چھپتا ہے نفاست سے جو اخبار کے اندر، اور خواہش سے زیادہ میری ہستی ہی کہاں ہے، خواہش سے زیادہ میری ہستی ہی کہاں ہے، مچھلی کی طرح ہوں میں کسی جار کے اندر، اور مکڑی نے مجھے جینے کی امید دلائی، رہ لیتی ہے گھر بن کے کسی تار کے اندر، اور کردار نبھاتے ہوئے مر جاتا ہے اکثر، کردار نبھاتے ہوئے مر جاتا ہے اکثر، انسان جو ہوتا ہے اداکار کے اندر، کردار نبھاتے ہوئے مر جاتا ہے اکثر، انسان جو ہوتا ہے اداکار کے اندر۔ اور کچھ دو تین اور اشعار، اور انشاءاللہ اس کے بعد اجازت چاہوں گی۔ ایک کا بلکہ آپ کو میں نظم سنا دیتی ہوں، اس کے بعد جم چاہتی جی جی ایک سیکنڈ۔ میرے شہر اب تجھ میں میرا ہونا نہ ہونا ایک جیسا ہے، میرے شہر اب تجھ میں میرا ہونا نہ ہونا ایک جیسا ہے، کہ اب سانسوں کی ڈوری میں وہ چاہے پھول جا کاٹے پرونا ایک جیسا ہے، میرے شہر اب تجھ میں میرا ہونا نہ ہونا ایک جیسا ہے، کہ جو نہ آشنا تھے وہ تو چل نہ آشنا ٹھہرے، چلو وہ زندگی کے موسموں کی ایک ادا ٹھہرے، مگر وہ لوگ کہ جو پتائی جاں میں مہکتے تھے، محبت کے سنہرے آسمانوں پر چمکتے تھے، وہ جن کے ساتھ آنگن میں ہزاروں کھیل کھیلے تھے، وہ جن کی ہم رہی میں سکھ چنے دکھ ساتھ چیلے تھے، دنوں کے بعد بھی ان سے کبھی ملنا نہیں ہوتا، مہینوں بعد بھی کیسے ہو تک کوئی نہیں کہتا، عجب سی گت سے آنکھیں اٹی ہے سانس بوجھل ہے، بہت بیگانگی لہجوں میں ہے احساس قاتل ہے، تیری گلیوں کا ہر منظر کسی پردیس جیسا ہے، میرے شہر اب تجھ میں میرا ہونا نہ ہونا ایک جیسا ہے۔ تو اب سوچا ہے کہ پردیس میں باقی بسر کر لیں، جو اپنوں سے بچی ہے غیروں میں پوری کسل کر لیں، جہاں امید نہ ہوگی کوئی در آنکھ کھولے گا، میرے آنسو خوشی سے اپنے دامن میں سمو لے گا، کبھی جیسے ملا کرتا تھا کہ ویسے ہی بولے گا، جہاں پر دل نہ ڈولے گا کہ کوئی بے قرار انبوہ غم میں سامنے آیا، تو یہ جو دھڑکنوں کا سلسلہ ہے رک سا جائے گا، کوئی منہ پھیر کر گزرا کلیجہ کٹ سا جائے گا، نئے لوگوں میں اب ہنس ہنس کے جینا سیکھنا ہوگا، نئے لوگوں میں اب ہنس ہنس کے جینا سیکھنا ہوگا، خود ہی زخموں کو سینے کا کرینا سیکھنا ہوگا، بدل ڈالوں گی اپنا آپ کہنا بھیس کیسا ہے، میرے شہر اب تجھ میں میرا ہونا نہ ہونا ایک جیسا ہے۔ آپ سب کی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔